حضرت جنید بغدادی نے اللہ تعالیٰ سے ایک خواہش ظاہر کی، کہا کہ یا باری تعالیٰ میں شیطان سے ملنا چاہتا ہوں۔ دعا کی کہ اللہ میری شیطان سے ملاقات کروا، اور میری شیطان سے ملاقات ہوگی نا تو میں اس سے یہ پوچھوں گا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیوں ٹالا، کیوں انکار کیا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو یہ دعا کرتے کہ اللہ میری شیطان سے ملاقات کروا، رات کو سوتے تو دعا کر کے سوتے یا اللہ میری شیطان سے ملاقات کروانا کبھی۔ تو نماز پڑھتے، نماز کے بعد بھی یہ دعا کرتے کہ اللہ میری شیطان سے کبھی ملاقات کروا۔ تو ایک دن نا حضرت جنید بغدادی نماز پڑھ کے نا مسجد سے باہر نکل رہے تھے، تو ایک بوڑھا شخص حضرت جنید بغدادی کے پاس آ گیا، کہنے لگا السلام علیکم۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا وعلیکم السلام۔ کہنے لگا کون ہے تم؟ حضرت جنید بغدادی نے پوچھا کون ہے تو کہنے لگا کہ سمجھو کہ آج آپ کی خواہش پوری ہوگی، آپ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے نا، سمجھو کہ آج آپ کی خواہش پوری ہوگی، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ حضرت جنید بغدادی فوری سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، تو کہنے لگا چل آنا میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ شیطان نے کہا پوچھو سوال۔ تو حضرت جنید بغدادی کہنے لگے کہ تیرے جیسا بندہ، توحید پرست بندہ، جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہو، جس نے اللہ تعالیٰ کا کبھی کہنا نہ ٹالا ہو، جو فرشتوں کا سردار ہو، عابد بندہ، اور جب اللہ نے تجھے کہا کہ وہ آدم کو سجدہ کرو تو پھر تو نے انکار کیوں کیا، جب کہ تو عبادت گزار تھا، عابد تھا، تیرے سے بڑا کوئی عابد نہیں تھا، تو پھر بھی تو نے انکار کر دیا۔ شیطان کچھ دیر خاموش رہا اور کہنے لگا کہ بڑا افسوس ہوا آج تجھ پہ کہ تو اللہ کا ولی ہے اور تو سوال کیسا کر رہا ہے۔ اے جنید بغدادی، تیرے جیسا توحید پرست بندہ یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، مشرکانہ سوال، اور مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ آدم خدا تھوڑی تھا کہ میں اس کو سجدہ کرتا، خدا تو وہ تھا۔ اور بڑا افسوس ہوا جنید بغدادی کہ تیرے جیسا عبادت گزار بندہ اور یہ مشرکانہ سوال کر رہا کہ غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے، میرے دل میں یہ آیا کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ جائز بھی نہیں ہے، اور یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ میرے دل میں خیال آیا نا کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مجھ سے میرا علم چھینا جا رہا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مجھ سے میری طاقت چھینی جا رہی ہے، میرا علم چھینا جا رہا ہے مجھ سے۔ میں بڑا حیران ہوا جب میرے ذہن میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا تو ٹھیک نہیں ہے، یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے۔ تو میرے ذہن میں کوئی سوال نہیں آ رہا تھا، میرے ہوش اڑا دیے اس جواب نے، جو شیطان نے جواب دیا، میرے ہوش و حواس ہی اڑ گیا کہ یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے، بالکل درست کر رہا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کیوں کرنا، اللہ تو نے منع کیا ہوا۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ سوال کھٹک رہا ہے، جواب نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، کہا کہ جنید بغدادی اس کو کہو نا کہ حکم دینے والا کون تھا۔ اے جنید بغدادی، اس کو ذرا کہنا کہ حکم دینے والا کون تھا۔ حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ اس کو سجدہ کرو تو لازم ہے نا کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ توحید اسی کو تو کہتے ہیں کہ خدا کو مانا جائے اور اس کی کہی بات پر عمل کیا جائے، توحید اسی کو تو کہتے ہیں نا۔ تو یہ دیکھ جنید بغدادی کہ حکم دینے والا کون تھا، جب رب خود کہہ رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو تو پھر لازم ہے نا کہ اس کو سجدہ کریں۔ جنید بغدادی کہتے ہیں جیسے میں نے یہ جواب دیا نا تو مجھے لگا کہ میرا ایمان پھر سے برقرار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ دیکھو شیطان کس طرح سے انسان کو خراب کرتا ہے۔